السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل، میری ایک کال ریکارڈنگ جو ہے وہ لیک ہوئی، پھر وہ مختلف چینلوں کی زینت بنی، گروپوں میں گئی، اور اس پر جو ہے نا وہ کافی لوگوں نے مختلف طرح کے میسیجز بھی تیار کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی باتیں کی گئیں اس کال میں اور جتنے میسیج میں نے دیکھے ہیں وہ سب پر مجھے 100% اطمینان ہے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی کسی بات پر کوئی افسوس نہیں ہے، اور سب باتیں حقائق پر مبنی ہیں، اور ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں جو باتیں میں نے کال میں کی ہیں۔ باقی یہ باتیں علماء کی طرف سے باتیں ہوتی رہیں کہ یہ جناب اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا، ویسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے تھا۔ تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ مسائل جو ہیں وہ اندر بیٹھ کر حل ہو جائیں۔ اس کے لیے علماء درمیان میں پڑے تھے، کچھ بڑے مفتیان کرام، انہوں نے ایک ثالث مقرر کیے تھے، مفتی ہاشم صاحب۔ تو مفتی ہاشم صاحب کی ثالثی پر ہم قائل ہو چکے تھے کہ ٹھیک ہے، مفتی ہاشم صاحب بیٹھیں گے تو ہم ان کے سامنے حقائق پیش کریں گے، اور وہ ہماری بات سنیں، ان کی بھی سنی، اور اپنا جو ہے نا وہ شرعی حکم سنا کر جس طرح یہ حل ہو سکتی اسی طرح وہ اپنا موقف پیش کر دیں۔ تو یہ واضح رہے کہ ہماری مجلس کے، ہماری سٹنگ اور نشست کے ثالث جو تھے وہ مفتی ہاشم صاحب تھے۔ یہ جناب مفتی مشاہد قادمی صاحب نہ ثالث تھے، نہ ہم نے ان کو ثالث مانا۔ یہ بس ایک واسطے اور رابطے کا ذریعہ درمیان میں بنے ہوئے تھے، کیونکہ مفتی ہاشم صاحب تو ایک مصروف شخصیت ہیں، تو اس لحاظ سے مفتی مشاہد صاحب کو درمیان میں واسطے کا ذریعہ بنا دیا کہ میٹنگ ارینج کیسے کرنی ہے، فون شون پہ رابطے کے ذریعے، بس اتنا ہی۔ باقی یہ جب بیٹھے تھے اس وقت بھی انہوں نے اتنی وکالت کی باتیں کی، قبلہ جلالی صاحب پر اتنی انہوں نے بدتمیزی کے ساتھ کلام کیا، تو مجبوراً ہمیں کہنا پڑا کہ آپ اس جو ثالث والی لائن ہے نا وہاں نہ بیٹھیں، آپ وکیل ہیں۔ اور مفتی عاشق صاحب نے بھی اقرار کیا کہ یہ تو وکالت تو کر رہے ہیں، لہذا یہ اپنے آپ کو نہ ثالث کہیں، نہ ہم نے ان کو ثالث مانا، اور نہ ہی مفتی ہاشم صاحب نے ان کو ثالث تسلیم کیا۔ ثالث صرف مفتی ہاشم صاحب تھے۔ یہ درمیان میں آ کر جو ہے نا اس میٹنگ کے حوالے سے صفائیاں دینے کی کوشش مت کریں۔ باقی ابھی ان کی ایک وائس بھی پہنچی ہے، اس میں جو اصل حقائق تھے اس سے انہوں نے بڑی جلدی جو ہے وہ کنی کترا لی، وہ بیان ہی نہیں کیے۔ جن مسائل پر اختلاف تھا، جو تحریر ہم لکھ کر دے کر آئے تھے، وہ تحریر بھی ہم ابھی وائرل کر دیتے ہیں کہ اس پر جو نا وہ موقع پیش کریں۔ یہ قبلہ جلالی صاحب کی خطا اجتہادی کا مسئلہ یا دیگر مسائل، وہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جس وجہ سے ہمارا اور مفتی راشد کا اختلاف ہے، اور مفتی راشد جو ہے وہ قبلہ جلالی صاحب پر یہ بہتان لگاتا ہے کہ وہ مسئلے کا اعلیٰ حضرت پر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ قبلہ جلالی صاحب کرم شاہ اظہری یا اقبال کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، عدم تکفیر پہ کہ ہم قائل ہیں۔ تو اس مسئلے پر ہمارا اس کا اختلاف ہے، یہ تو درمیان میں اس نے مسئلہ چھیڑا۔ اب یہ دیکھیں مفتی مشاہد قادمی کی شرارت، یہ شرارت کا لفظ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ مفتی مشاہد صاحب نے جو حوالہ دیا اس میں تو اس نے ہم میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، اور اصل اس کا یہ ہے کہ یہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو ویسی عادت پڑ گئی ہے سادات سے پنگا لینے کی، تو ہم نے کن سادات سے پنگا لیا؟ یہ محمود شاہ ہزاروی، ریاض شاہ، عبدالقادر شاہ، عرفان شاہ، شمس مختار سقفی شاہ، اور کیا یہ حسین الدین شاہ سے پنگا لینے کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ یہ بدتمیزی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اور چونکہ یہ خود بھی حسین الدین شاہ کے خاندان سے ہیں، اور یہ سلطان بری خاندان سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے، تو ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اصل چونکہ مسئلہ ان کو اپنے خاندان کا ہے، کہ ان کے خاندان کے جو باطل عقائد تھے اس کو ہم نے اچھی طرح لتاڑا ہوا ہے، اور اس پر یہ میرے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہے تھے کہ آپ نے سادات کو یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ استغفر اللہ العظیم، کیا سادات کے باطل عقائد کا رد کرنا جرم ہے؟ بیان کرنے نا، پھر خود رد کرے نا ان کی باطل نظریات کا۔ اس لیے انہوں نے اگر عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے درمیان میں بات ڈال دی ہے، وہ تو ایک ضمن بات ہوئی تھی، اس پر بھی ہم نے اچھی طرح مطمئن کیا تھا، اتنا مطمئن تھا کہ مفتی راشد صاحب کے سامنے میں نے اعلیٰ حضرت عبارت پیش کی اجتہاد الانبیاء کے حوالے سے، تو اس پر یہ استغفر اللہ کہہ رہے تھے، اور مفتی مشاہد صاحب خیر سے ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کا بیان سنا ہوا ہے؟ تو اتنی دیر سوچنے کے باوجود بڑا ادھر میں نہیں، خود بیان کریں کہ بیان سنا کہ نہیں، خود نے بیان نہیں سنا ہوا تھا اور باتیں ادھر کی کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ مفتی مشاہد صاحب درمیان میں بالکل نہ آئیں، نہ ان سے ہمارا کوئی واسطہ ہے۔ اصل ہمارا جو مخاطب ہے وہ مفتی راشد ہے، ان کو ہم جواب دے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو آج ہم نے ان کا نام لے لیا، ورنہ ان سے ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ مفتی راشد سے ہے، اور فتویٰ مفتی راشد کا ہے۔ یا تو یہ بیان کریں کہ میرا بھی فتویٰ ہے پوری اہل سنت پر، جو علامہ اقبال کی تکفیر نہیں کرتے، جو کرم شاہ اظہری کی تکفیر نہیں کرتے، ان پر یہ فتویٰ صادر کر دے، پھر جلالی صاحب کا بھی حکم صادر کر دے، پھر ہم دیکھیں گے اس کی حیثیت کے مطابق ہمارا کون سا بندہ اس کو جواب دیتا ہے۔ لیکن اصل جس کے یہ وکیل بن رہے ہیں، وکیل صاحب جو ہے نا وہ بعد میں آئیں، پہلے موکل صاحب خود میدان میں آئیں۔ ہمارا مسئلہ سے مفتی راشد سے ہے، مفتی راشد صاحب خود میدان میں آئیں اور اپنے اس موقف کی وضاحت پیش کریں۔ رہی بات
کہ یہ کہا گیا جی انہوں نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، وہ نہیں کہا، استغفر اللہ العظیم، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ویسے میرا اچھا مشورہ ہوگا کہ اگر مفتی مشائخ صاحب اس پر ہیں کہ راشد رضوی صاحب نے کچھ نہیں کہا، تو مفتی راشد صاحب پھر یہ نہ برسر عام بیان کر دیں اور وہ کھل کر آ کر کہہ دیں کہ میرا کسی کی ذات پر کوئی فتوی نہیں ہے، تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو۔ وہ خود زندہ ہیں ابھی، اور وکیل یہ بنے پھرتے ہیں، جب تک موکل کا وکالت نامہ نہیں تو کیسے یہ وکیل بنیں گے۔ راشد صاحب خود بیان کریں کہ ان کا کسی ہستی کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن ایسا وہ کبھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے جن جن شخصیات پر اتنے سخت بہتان لگائے، حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق رضوی صاحب، ان پر بھی کہا کہ ان کی رضویت بھی چین کی گڑی اور کالر اور سپیکر تک محدود تھی، وہ کون سے فکر رضا کے دائی تھے، ان کو بھی فکر رضا کا باغی قرار دیا۔ اور قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، ان کے بارے میں کہا کہ وہ تو طاہر القادری کے بڑے مداح ہیں، اور اپنے بارے میں کہا کہ میں نے خود سنا وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ اب طاہر القادری کے بارے میں بھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ضرور ہوئی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مفتی راشد محمود کہہ دے کہ میں نے یہ باتیں نہیں کی، کہے نا خود زندہ ہے، کیوں نہیں کہتا وہ؟ بات یہ ہے کہ اس نے یہ باتیں کیوں کی، اصل اس کے پیچھے وہ جو سارا میں نے بیان کیا وہ سارا کچھ چھپا ہوا ہے۔ اب عوام کے سامنے یہ کہنا کہ جناب ہم مسئلہ لے کر گئے تھے ایک شخصیت کو کافر قرار دلوانے کا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے ہماری انگلی توڑ دی، تو یہ کہیں گے تو خود ذلیل ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ راہ اپنائی ہوئی ہے کہ جناب قبلہ سعیدی صاحب جو ہیں وہ اپنا مناج القرآن کے بڑے مداح ہیں، اپنی بات کو کسی اور کے پیچھے چھپانا، کوئی اور پردہ ڈالنا، یہ وتیرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو باتیں بہت بڑی ہیں، تو اس کا حل جو ہے وہ بڑا آسان ہے، ہم مختصر حل پیش کرتے ہیں۔ وہ تحریر جو ہم نے لکھ کر دی تھی ایک دن پہلے نشست سے، وہ بھی ہم وائرل کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مفتی راشد صاحب کو آج بھی ہماری طرف سے دعوت ہے کہ وہ خود آئیں میدان میں، آفیشیلی اپنا بیان پیش کریں کہ یہ آج کے مسائل نہیں ہیں۔ اگرچہ لوگوں کو آج ادراک ہو رہا ہے، لیکن جیسے جیسے مفتی راشد صاحب لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، پھر علماء کے خلاف بغض و عناد برتے ہیں، پھر بڑی بڑی شخصیات کو گمراہ اور کافر قرار دیتے ہیں، یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا جائے گا۔ یہ 2004-05 سے تو میں دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے یہ پیدائشی طور پر کیا کر رہے تھے اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی 18 سال پہلے ان کی کیا عمر ہوگی، تو تب بھی یہ باتیں کرتے تھے۔ اور میں جو باتیں کرتا ہوں اللہ کے فضل سے سارے میرے اپنے مشاہدے ہیں، یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ کوئی آ کر سوشل میڈیا پر مشاہد صاحب کی طرح کہہ دے کہ جناب یہ سب کچھ غلط ہے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے خادم رضوی صاحب سے کیا تکرار کی تھی جب ان کے پاس گئے تھے کہ آپ اقبال کو نہ پیش کیا کریں، آپ اقبال کو کافر مانیں۔ وہ تو ابھی ہم نے پردے رکھے ہوئے ہیں کہ کتنی کتنی عجیب و غریب بات انہوں نے کی خادم رضوی صاحب کے سامنے۔ تو اگر ان کے جنازے کا مسئلہ ہم سے پوچھتے ہیں تو وہ تو ہمارا مسئلہ تھا، ابھی بھی انہوں نے کتنے عجیب الزام لگایا کہ ان کو کافر قرار دیا۔ یہ اس مفتی کا عالم ہے، ہم نے کب کافر قرار دیا؟ ہاں، قول پر کفر کا حکم ہے۔ خدا کے مسئلے میں جو کسی غیر خدا کو خدا کہے، پیر کو، وہ تو تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا بھی فتویٰ ہے۔ مفتی راشد خود بیان کرے نا کہ جس نے غیر خدا کو خدا کہا اس پر کیا شرعی حکم ہے، وہ تو تاج الشریعہ کو فتویٰ پڑھ کر سنا دے۔ خود وہ کہتا ہے کہ میں تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے مسلک پر ہوں، لیکن فتویٰ پڑھ کر نہیں سناتا۔ تو وہ قول پر حکم کفر تھا، قائل کو ہم نے کافر نہیں قرار دیا، نہ قبلہ جلالی صاحب نے کافر قرار دیا۔ باقی وہ تو ہمارا مسئلہ تھا نا، اگر ہمارا مسئلہ تھا تو ہم نے تو ساری حجتیں دیکھ کر جنازے میں شرکت بھی کی۔ یہ خود اپنا بیان کرے کہ مفتی راشد رضوی جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوا۔ صرف یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال کو انہوں نے کافر نہیں قرار دیا تھا اور بدلے میں پائپ مار مار کر کلاس سے نکال دیا تھا، اور جس شخصیت پر یہ تکفیر کا حکم لگانا چاہتے ہیں اس شخصیت کے نام پر خادم رضوی صاحب نے عمرے کیے ہوئے تھے، یہ سبب تھا۔ اور دوسرا یہ بیان کر دیں، آج کہتا ہے کہ میں نے جناب سعیدی صاحب کے بارے میں نئی باتیں کی، مختلف لوگوں کو بھی بتاتا پھرتا ہے۔ تو وہ جو تاریخی واقعہ ہوا تھا کہ جب یہ اپنی ٹیم لے کر گئے تھے، وہ ہارون کو آگے بھیجا تھا، اور قبلہ سعیدی صاحب نے جتنی پھر پھینٹی لگائی تھی اس کے بارے میں حقائق پیش کرے۔ چلیں آج بیان کر دے کہ قبلہ سعیدی صاحب کے سامنے سارے حقائق رکھے۔ اس سے پہلے مفتی عبدالحکیم مزاروی صاحب، عبدالحکیم شرف صاحب اور دیگر مشائخ جتنے بھی تھے جامعہ نظامیہ کے، جو ہیرا میں جنازے پر گئے ہوئے تھے پیر کرم شاہ زری کے جنازے میں، ان کے بارے میں تو پھر طویل کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے یہ کرتے ہوں، واللہ عالم کرتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ نہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو عقائد کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے تو باقاعدہ میٹنگز کی، انہوں نے تو پورے اجلاس بٹھائے اس مسئلے پر، لیکن پھر بھی اگر یہ کہیں کہ شاید ان کو علم نہ ہو، لیکن قبلہ سعیدی صاحب کو تو سارا علم تھا، اور علم دینے والے یہ خود تھے۔ مفتی راشد صاحب اور ان کی ٹیم خود گئی تھی اور بدلے میں اپنی انگلی توڑوا کر آ گئے۔ تو ان کی ٹوٹی ہوئی انگلی جو ہے وہ ان کے لیے اوپر دلیل ہے کہ قبلہ حافظ عبدالسعید سعیدی صاحب
ان کے موقف کے مطابق ان کو کافر قرار دینے کے قائل نہیں ہیں۔ اب یہ شرعی حکم صادر کریں جو ہم تحریر لکھ کر آئے تھے۔ آج تک مفتی راشد صاحب نے اس تحریر کا کوئی جواب نہیں دیا۔ 7 گھنٹے وہ بیٹھے رہے لیکن تحریر کا جواب نہیں دیا۔ ابھی تک وہ جواب ان پر قرض ہے۔ تحریر ابھی وائرل ہو جاتی ہے کہ سب اہل سنت پر جتنی بھی شخصیات ہیں جو ان کے موقف کے قائل نہیں ہیں، 2 اہم موقف ہیں، علامہ اقبال کی تکفیر اور کرم شاہزری کی تکفیر، جو بھی ان 2 شخصیات پر عدم تکفیر کے قائل ہیں، اہل سنت کے نزدیک ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو شخصیات پر حکم لگانے سے پہلے ایک کلی حکم لگائیں۔ کلی حکم لگائیں گے تو پھر ان سے اگلی بات ہوگی۔ ابھی وہ خود زندہ ہیں، انہیں کوئی وکیل مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کی طرف سے کوئی بطور وکیل بھی آتا ہے تو پہلے وہ اپنا وکالت نامہ ثابت کرے۔ مفتی راشد صاحب آفیشیل بیان دیں کہ یہ میرا وکیل ہے، یہ میری طرف سے کلام کرے گا، تو یہ ایسے ہی بات کرے گا کہ جو اس کی بات میری بات ہوگی، اس کا موقف میرا موقف ہوگا، وہ بیان کر دیں تو ہم کسی وکیل سے بھی بات کر لیں۔ لیکن خود چونکہ وہ ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مصروف ہے، نہ کوئی درس و تدریس کی مصروفیت ہے، نہ کوئی بڑا جامعہ، کچھ بھی نہیں ہے ان کا۔ ہم 11 دن کا انہیں ٹائم دیتے ہیں کہ وہ آفیشیلی بیان دیں، ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ واضح رہے کہ اب بات جو ہے نا کسی بند کمرے میں نہیں ہوگی، اوپنلی ہوگی۔ اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے بار بار ہم سے، علماء نے بھی کہا، کئی لوگوں نے کہا کہ آپ قبلہ جلالی صاحب سے کی ملاقات کیوں نہیں کروا دیتے؟ وہ اسی وجہ سے نہیں کرواتے کہ یہ کئی ایسے موقع بنے کہ یہ بند کمرے میں خفیہ طور پر جو ہے نا وہ میٹنگ کرنے جاتے ہیں اپنے موقع پر، وہاں جو ہے وہ اچھی طرح ذلیل ہو کر آتے ہیں اور بعد میں آ کر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے جناب بہت بڑی جو ہے فتح کر لی ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ جیلم میں انہوں نے مفتی ذکاء اللہ سعیدی صاحب، ان سے اقبال کے مسئلے پر انہوں نے 5 گھنٹے مناظرہ کیا اور وہاں یہ بڑی بری طرح شکست خوردہ ہوئے۔ وہ ریکارڈنگ میں نے سنی ہے، وہاں بھی انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی۔ یہ شرط رکھ کر اچھی طرح شکست خوردہ ہو کر باہر آ کر شور مچانے لگے کہ میں نے تو یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یہ مارکا مارا، وہ مارکا مارا۔ اب تو بلاؤ مفتی صاحب کا، مفتی صاحب نے خفیہ ریکارڈنگ کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ تو یہی شرارت یہ یہاں بھی کرنا چاہتے تھے کہ آئیں اور ڈاکٹر صاحب سے ملیں اور باہر جا کر شور مچا دیں، جس طرح آج یہ شور مچا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ تحریر کا جواب نہیں ابھی تک آیا، ایک جملہ نہیں لکھ سکے، پوری رات 7.5 گھنٹے بیٹھے ہوئے۔ وہ جملہ لکھیں گے تو پھر اگلے ان سے بات ہوگی۔ ہم 11 دن کا انہیں ٹائم دیتے ہیں، اپنا یہ آفیشیل بیان دیں کہ کب یہ اس مسئلے پر بات کریں گے اور اوپنلی بات ہوگی، کھل کر ہوگی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں کچھ حقائق کے طور پر بیان کر دوں کہ ہم نے کتنی کوشش کی مصالحت کی۔ ہمیں کچھ علماء کہہ رہے تھے کہ آپ مصالحت کریں، آپ کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ ہم نے یہاں تک فیصلہ کیا تھا کہ جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور معاملات کسی سمت میں نہیں جا رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جلالی صاحب سے ملائیں، جلالی صاحب سے ملائیں، بڑے بدتمیزانہ لہجے میں بات کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ پھر ایسا کر لیتے ہیں، درمیان میں یہ راہ نکل سکتی ہے کہ یہ ساری باتیں جو نا مفتی ہاشم صاحب نوٹ کر لیں۔ ہم مفتی ہاشم صاحب کی میٹنگ کروائیں گے قبلہ جلالی صاحب سے، مفتی ہاشم صاحب اور جلالی صاحب بیٹھ جائیں گے اور جو بھی موقف ہوگا وہ اتفاق رائے سے پیش کر دیا جائے گا اور معاملات ختم کر دیے جائیں گے۔ ہم تو میٹنگ میں یہ کہہ کر اٹھے تھے، اور مشاہد صاحب کا پچھلا بیان سنی، یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک طویل میٹنگ ہو چکی ہے اور کئی طویل میٹنگز جو ہیں وہ اس طرح کی متوقع ہیں۔ تو وہ طویل میٹنگ تو یہ تھی، لیکن یہ مفتی راشد صاحب جو ہے نا وہ شرارت پر تلے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد ہی نہیں تھا مسئلہ حل کرنا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک نشست اور باہر آ کر میں جو ہے نا شور مچانا شروع کر دوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ تو جتنا کچھ بھی کیا وہ سارا کچھ اپنے بیان کر دیا، اپنے وہ جو ہماری کال لیک ہوئی اس شخص کو ہم نے سارا کچھ بیان کر دیا۔ لہذا ہم تو اس وقت سے انتظار میں تھے کہ کب مفتی ہاشم صاحب آئیں اور ہم ان کی ملاقات کروا کر یہ سارے مسئلے جو ہے نا وہ درمیان میں حل کر دیں، لیکن یہ تمام حضرات ان کے حل کی طرف آنے ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس سے بڑا اچھا کوئی حل نہیں تھا کہ یہ مفتی ہاشم صاحب خود آ کر قبلہ جلالی صاحب سے ملیں اور میٹنگ کا ارینج کرنا، سارے انتظامات کرنا، وہ تو ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اس کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا۔ لیکن ہم جب ان کو یہ ساری چیزیں بھیج رہے تھے کہ جناب ایک طرف آپ نے میٹنگ طے کی ہوئی ہے اور دوسری طرف آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو شرارت پہ شرارت کیے جا رہے ہیں، ہر بندے کو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، جلالی صاحب کو یہ ثابت کر دیا، وہ ثابت کر دیا، آپ اس کا ارینج کریں کہ جو آپ نے آئندہ کا لائحہ عمل دیا ہوا ہے۔ لیکن اس لائحہ عمل پر کوئی ایک بندہ نہیں آیا اور سب بندوں نے شرارت کی ہے۔ لیکن کتنی دیر یہ شرارت چلے گی؟ اب ہماری طرف سے حقائق سامنے آئے ہیں تو چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ واضح رہے کہ اب ہم حقائق پر گفتگو کریں گے اور اوپنلی کریں گے، اور یہ بھول جائیں کہ ہم چپ کا روزہ رکھ کر دوبارہ کوئی ایسی پالیسی اپنائیں گے۔ چپ کا روزہ رکھنے کے نقصانات ہم نے پہلے دیکھ لیے ہیں، اب ہم حقائق جو ہیں وہ پوری قوم کے سامنے رکھیں گے۔ مفتی راشد صاحب کو پھر میں مخاطب کرتا ہوں کہ وہ آفیشیلی بیان دیں، کسی وکیل کو سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ہماری تحریر ہے ساری دنیا اس کو دیکھے، یہ اس نشست سے پہلے کی تحریر ہے، آج بھی ان پر یہ تحریر قرض ہے، اس تحریر پر وہ اپنا شرعی حکم نافذ کریں، پھر ان سے بات ہوگی اور ضرور ہوگی انشاءاللہ۔